بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم عزیز دوستو، جب بھی اس دنیا کے اندر بگاڑ آتی تھی، اس بگاڑ کو دور کرنے کے لیے انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ اس دنیا کے اندر بھیجتے تھے۔ جو بھی نبی آتے تھے لوگوں کو ایک اللہ کی طرف بلاتے تھے۔ جو نبی کی بات کو مانتے تھے اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کرتا تھا، جو نبی کی بات کو نہیں مانتے تھے اللہ تعالیٰ ان کو ناکامیاب کرتا تھا۔ یعنی دنیا کے اندر طرح طرح کے عذابوں کے اندر مبتلا فرماتے تھے، جیسا کہ نوح علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، شعیب علیہ السلام سب کے قوموں کو برباد کیا۔ بزرگان محترم، اسی مبارک کام کو لے کر ہم سب کے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ اللہ کو بھول کر غفلت کی زندگی گزارنے والوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مختلف طریقوں سے سمجھا کر ایمان والا بناتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اس فکر میں رہتے تھے کہ میرے بعد اس ذمہ داری کو کون اٹھائے گا۔ پچھلی امتوں میں تو ایک کے بعد دیگر پیغمبر آتے تھے اور اس بگاڑ کو دور کرتے تھے۔ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، انبیاء کا سلسلہ تو میرے اوپر ختم ہو چکا ہے، پھر کیسے میری امت کے بگاڑ کو دور کیا جائے، ہمیشہ اسی فکر اور غم میں رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمناؤں کی لاج رکھتے ہوئے اس کام اور محنت کو امت محمدیہ کے ذمہ سونپ دیا۔ اس لیے ہماری ذمہ داری ہے، ہم پر لازمی ہے اس کام کو کریں، ہمارے زندگی میں ایمان برقرار رکھیں۔ قرآن کریم کی مختلف آیتوں میں امت محمدیہ کی تعریف کی گئی ہے۔ اس تعریف کے لائق ہم اسی وقت ہو سکتے ہیں جبکہ ہم اس کام کو کریں جس کام کو انبیاء علیہ السلام کرتے رہے۔ گشت میں نکل کر ایک مرتبہ بھی اللہ کا نام لیں گے تو 7 لاکھ مرتبہ اللہ کا نام لینے کا ثواب ملتا ہے۔ اس راستے میں نکلنے کے بعد جو بھی گرد و غبار جسم پر پڑتی ہے تو جہنم کی آگ تو کیا، جہنم کا دھواں تک اسے چھو نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ جب بھی دنیا میں عذاب بھیجنا چاہتے ہیں مسجد کے آباد کرنے والوں کو دیکھ کر عذاب روک لیتے ہیں۔ یہ کام اتنا اونچا ہے، اس کام کے کرنے والوں کے لیے زہریلے جانور بھی دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ کام کو کرنے کے لیے بزرگان دین نے ایک طریقہ بتایا ہے، اس طریقے سے اس کام کو انجام دیں گے تو ضرور اللہ تعالیٰ کامیاب کریں گے۔ وہ طریقہ یہ ہے، نمبر 1 عمومی گشت یعنی باہر گشت کرنے والی جماعت۔ نمبر 2 استقبال کی جماعت یعنی گیٹ کے پاس کھڑے ہو کر لوگوں کا استقبال کریں۔ نمبر 3 ذہن بنانے والی جماعت یعنی مسجد میں دعوت والی بات ہو۔ نمبر 4 دعا والی جماعت یعنی اللہ سے تعلق لگانے والی جماعت۔ عمومی گشت میں جانے والے جماعت کے لیے 10 آدمیوں کی ضرورت ہے، اس میں 3 ساتھی ذمہ دار ہوں گے۔ نمبر 1 رہبر صاحب، نمبر 2 متکلم صاحب، نمبر 3 امیر صاحب، کیونکہ جس جماعت میں امیر نہ ہوگا شیطان جماعت کا امیر بن جاتا ہے۔ رہبر صاحب مقامی ہو، معتبر ہو، اس کے بلانے پر تمام ساتھی محلے کے آنے والے ہوں۔ رہبر صاحب کا کام یہ ہے جو بھی مسلمان بھائی ملے اس کو سلام کر کے متکلم صاحب سے ملاقات کرائیں۔ متکلم صاحب کا کام یہ ہے جس سے بھی ملیں سلام کر کے اچھے انداز میں ایمان اور یقین کی بات بتا کر نقد مسجد تک لانے کی کوشش کریں۔ اگر عذر بتائیں تو دین کا داعی بنا کر چھوڑ دیں۔ متکلم صاحب بات کرتے وقت سب کے طرف دیکھتے ہوئے بات کریں، ہر ساتھی اپنے لیے سمجھ کر سنیں۔
امیر صاحب کا کام یہ ہے جماعت کو دعا کرا کر اللہ تعالی سے مدد مانگتے ہوئے یہ کنارے سے لے جائیں۔ زبان پر ذکر، دل میں فکر ہو۔ اگر کوئی ساتھی ذکر سے غافل ہو تو اس کے سامنے ذکر کریں تاکہ وہ بھی ذکر کرنے والے ہو جائیں۔ حکم نہ کریں، گھروں کے پاس جائیں تو یہ کنارے کھڑے ہوں۔ اگر ساتھیوں میں فکر نہ ہو تو امیر صاحب ساتھیوں کو فکر کی طرف توجہ دلاتے ہوئے آگے بڑھائیں۔ نمبر 2، استقبال میں 2 ایسے ساتھیوں کو رکھیں جن کے زبان پر اللہ تعالیٰ کا ذکر اور دل میں فکر ہو۔ جو بھی مسلمان بھائی آئے تو اچھی طرح بات کر کے مسجد میں پہنچانے کی کوشش کریں۔ نمبر 3، ذہن بنانے والی جماعت مسجد میں رہ کر اللہ اور اس کے رسول کی باتیں بتائیں۔ اللہ کے راستے میں نکلنے کے فائدے، 40 دن 4 ماہ کے لیے اللہ کے راستے میں نکلنے کی ذہن سازی کریں۔ نمبر 4، دعا والی جماعت۔ ہمارے کہنے سے، بولنے سے، رونے سے کچھ نہیں ہوتا، سب اللہ تعالیٰ کے کرنے پر ہوتا ہے۔ اس لیے 2 ساتھیوں کو جو فکر مند ہوں اللہ کے ذکر میں بٹھائیں۔ وہ ساتھی جماعت کے واپس آنے تک زبان پر اللہ تعالیٰ کا ذکر، دل میں امت کی فکر لے کر دعائیں کرتے ہوئے بیٹھیں۔ گشت کا عمل مکمل ہونے کے بعد واپسی پر ندامت کرتے ہوئے، استغفار پڑھتے ہوئے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے کہ اے اللہ، یہ تو انبیاء کا کام ہے، جیسا کرنا تھا ویسا نہ کر سکے، ہمیں معاف فرما۔ اللہ سے دعا کرتے ہوئے، اللہ سے معافی مانگتے ہوئے واپس آئیں۔